پیارے ساتھیوں، ایک بار پھر سے آپ سب کو یسوع مسیح کے نام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ آج آپ ہمارے ساتھ یہاں پر موجود ہیں، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ٹریزا آج ہمارے ساتھ نہیں ہوں گی کیونکہ وہ کچھ بیمار ہیں، مگر ان کی طرف سے آپ سب کے لیے نیک تمنائیں اور وہ ہمارے ساتھ جلد ہوں گی۔ میں آج کے پیغام کو شروع کرنا چاہتا ہوں، مگر اس سے پہلے میں تمام دنیا میں جو باپ ہیں ان کو سلیوٹ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ ایماندار لوگ ہیں اور وہ اپنے بچوں کے لیے بہت اچھا نمونہ ہیں اور ایمان پر کھڑے ہونے والے لوگ ہیں، اور وہ اپنے بچوں کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ آپ سب کو دل سے سلام۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ آپ سب لوگ جو آج اس تعلیم کو سن رہے ہیں اور اس کو قبول کر رہے ہیں، آپ یقیناً چاہتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی ایمان پر ہی گزاریں اور ایک اچھی یاد کو اپنے لیے قائم کریں۔ اور جب آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے تو آپ کے بچے بھی اس زندگی کو دیکھ کر خوش ہوں گے۔ میں آپ سب کے لیے برکت چاہتا ہوں۔ اب میں ان تمام بھائیوں سے مخاطب ہوں جن کو خدا نے باپ کا درجہ دیا ہے یا وہ دادا ہیں۔ ہو سکتا ہے مسیح کے ساتھ آپ کے چلنے کا آغاز ابھی ابھی ہوا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ میں خدا کے پاک کلام میں سے آپ کے لیے چند باتیں شیئر کروں جو آپ کی حوصلہ افزائی کریں؟ آئیے دیکھتے ہیں یشوع کی کتاب، اس کا 24واں باب اور اس کی 15ویں آیت یوں کہتی ہے، اب رہی میری اور میرے گھرانے کی بات تو ہم تو زندہ خدا کی عبادت کریں گے۔ ہم اس آیت سے کیا سمجھ سکتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر خدا نے آپ کو باپ یا پھر آپ کو دادا بنایا ہے تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے خاندان کے لیے یہ اعلان کریں، کیونکہ آپ اپنے خاندان کے روحانی رہنما ہیں، اور آپ کو ان سب کے لیے یہ اعلان کرنا ہوگا کہ ہم خدا ہی کی عبادت کریں گے۔ خداوند کی تعریف ہو۔ یوحنا کا 3 خط، اس کا 1 باب، اس کی 4 آیت، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں، دوسرے لفظوں میں کہ وہ سچائی کی راہ سے ڈگمگا نہیں رہے۔ اور میں یقیناً یوحنا کے ان الفاظوں پر آمین بولوں گا۔ اور ہم سب کے لیے یہ بات باعث اطمینان ہوگی اگر بچے خداوند کی خدمت کریں، اور یہ ذمہ داری ہم سب کی ہے جو اپنے خاندانوں کے روحانی رہنما ہیں، کہ ہمارے بچے ورثے میں ہم سے خداوند کی خدمت اور ایمان پہ چلنا سیکھیں۔ اور دنیا میں تمام مسیحی خاندانوں کے لیے بہت اہم ہے کہ اس بات کو سمجھیں۔ کئی سال سے بطور پاسٹر خدمت کرتے ہوئے میں نے بہت سارے داداؤں اور پرداداؤں کو اپنی اگلی نسل کو ایمان پر چلنے کے بارے میں تلقین کرتے ہوئے دیکھا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہوتا ہے جب آپ کی زندگی واقعی ہی ایک روشنی کا مینار ہو اور آپ کا ایمان ایک مضبوط ایمان ہو، تب ہی آپ اگلی نسل کو ایمان پر کھڑے رہنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔ یعنی دیکھیں، میں نے اپنے باپ کو آج سے 3 سال پہلے کھو دیا، اور خدا کی طرف سے میرے لیے ممکن ہوا کہ ان کے جنازے کی عبادت میں کلام کی خدمت کر سکتا۔ اور میں آپ کو بتائی دیتا ہوں، گزشتہ کئی سالوں سے میرا یہ تجربہ رہا ہے کہ جنازے کی ہر عبادت میں کلام سنانا آسان کام نہیں ہوتا، لیکن اپنے والد صاحب کے جنازے کی عبادت میں کلام کی خدمت کرنا آسان کام تھا، اگرچہ میرے جذبات بہت گہرے اور صدمہ بڑا تھا، اور اس لحاظ سے یہ مشکل بھی تھا۔ لیکن میرے باپ نے میرے لیے ایک ایسی روحانی میراث کو چھوڑا جس کے لیے میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ ایک دن میں اپنے والد سے بات کر رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا، ابا جی، کیا مجھے آپ اپنے باپ کے بارے میں بتا سکتے ہیں کہ ان کا ایمان کیسا تھا؟ اور وہ مجھ سے کہنے لگے، خیر میری دادی نے انہیں بتایا تھا، یعنی میرے ڈیڈ کو، کہ میرے دادا جی نے 13 مرتبہ پیدائش کی کتاب سے مکاشفہ تک بائبل کو مکمل پڑھا تھا، اور اس سبب سے میرے دادا جی ایک زبردست ایماندار شخص تھے۔ اگرچہ وہ زیادہ بات کرنے والے شخص نہیں تھے اور وہ اپنے ایمان پر زیادہ بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے، مگر ان سے یہ ایمان میرے والد صاحب کو منتقل ہوا، اور میں اس میراث کے لیے خدا کا بے حد شکر گزار ہوں۔ اور پھر اسی مناسبت سے جو حوالہ باپ کے حوالے سے بہت مناسب ہے، وہ لوکا کی انجیل، اس کا 15واں باب اور اس کی 20ویں آیت میں ہے۔ ذرا غور کیجیے گا، میں آپ کے لیے اس حوالے کو پڑھے دیتا ہوں۔ وہ ابھی دور ہی تھا کہ اسے دیکھ کر اس کے باپ کو ترس آیا اور دوڑ کر اس کو گلے لگا لیا اور چوما۔ اور میرے خیال میں اس حوالے میں باپ کی ایک بہترین مثال موجود ہے کہ اگرچہ بچے اپنی زندگی میں برے فیصلے کریں تو بھی والد موجود رہتا ہے
کہ وہ انہیں واپس اپنی زندگی میں خوش آمدید کہہ سکے اور انہیں اپنی باہوں میں دوبارہ لے سکے۔ اور یقیناً یہ ایک زبردست بات ہے اور ہمیں اسے سیکھنا چاہیے۔ اور آج کے دن میں تمام داداؤں کے لیے اور ہر والد کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں، اور ان کی وجہ سے جو ایمان آپ میں موجود ہے اس کے لیے بھی۔ کیا میں آپ سے کہہ سکتا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم سب مل کر دنیا میں موجود ہر والد کے لیے دعا کریں؟ زیادہ لمبی دعا نہیں، ایک مختصر دعا، مگر دنیا کے ہر والد کے لیے۔ اور میں چاہتا ہوں کہ آپ جانیں کہ ہم اس لیے دعا کرتے ہیں کیونکہ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے۔ اس لیے آج ہم دنیا کے ہر والد کے لیے دعا کریں گے۔ اے باپ یسوع مسیح ناصری کے نام میں، اے خداوند، ہم ہر والد کے لیے اور دادا کے لیے جو آج اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں دعا کرتے ہیں، اور ان کے لیے حکمت کی روح کو مانگتے ہیں تاکہ وہ اپنے خاندان کے تمام نظام کو سنبھال سکیں۔ اور ہم ان کے ساتھ متفق ہو کر یہ دعا کرتے ہیں کہ خداوند یہ سب اپنے خاندانوں کے ساتھ مل کر تیری عبادت کریں۔ خداوند یسوع کے نام میں سارا جلال خدا باپ کو ملے، آمین۔ آئیے ہم اپنے آج کے کلام کو شروع کرتے ہیں اور سیکھنے کے عمل کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ موضوع ہے کہ خدا تبدیلی اور بحالی کا خدا ہے۔ اور آج سیکھنے کے لیے جس حوالے کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ 2 سیموئیل اس کے 5ویں باب کی 17ویں آیت ہے، اور اس میں کچھ یوں لکھا ہے کہ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ انہوں نے داؤد کو مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے۔ اور غور کریے گا اس کے آگے کیا ہوا، اور فلسطی آ کر رفائم کی وادی میں پھیل گئے۔ تب داؤد نے خداوند سے پوچھا، کیا میں فلسطینیوں کے مقابلہ کو جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ اور یہ ہماری مرکزی آیت ہے۔ خداوند نے داؤد سے کہا کہ جا، کیونکہ میں ضرور فلسطینیوں کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ آیت نمبر 20، سو داؤد بال پرازیم میں آیا اور وہاں داؤد نے ان کو مارا اور کہنے لگا کہ خداوند نے میرے دشمنوں کو میرے سامنے توڑ ڈالا جیسے پانی ٹوٹ کر بہہ نکلتا ہے، اس لیے اس نے اس جگہ کا نام بال پرازیم رکھا۔ اور وہیں انہوں نے اپنے بتوں کو چھوڑ دیا تھا، سو داؤد اور اس کے لوگ ان کو لے گئے۔ اور یہ ہمارا آج کا حوالہ ہے۔ تو آئیے اپنے آج کے سیکھنے کے عمل کو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے سیکھنا ہے کہ بریک تھرو یعنی بحال ہونا کیا ہے، اور بحال ہونے کی وضاحت اس طرح سے کی جا سکتی ہے کہ جب آپ مشکلات میں پھنسے ہوں اور اچانک آپ ان میں سے نکلنا شروع کر دیں۔ فرض کریں کہ آپ ایک ڈیم کے کنارے پر کھڑے ہیں اور آپ نے دوسری طرف جانا ہے اور آپ کو کوئی راہ نہیں مل رہی، اور آپ کی تمام برکات اور آپ کی تمام ضروریات کے لیے وسائل ڈیم کے دوسری طرف موجود ہیں، اور کوئی ایسی شے ہے جس نے آپ کو روک رکھا ہے اور آپ کو راہ نہیں مل رہی۔ لیکن آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں ان الفاظوں کے ساتھ کہ آپ اور میں ایسے خدا کی عبادت کرتے ہیں جو راہ بناتا ہے۔ اور آج اس موضوع کے بارے میں مزید تفصیل میں ہم سیکھیں گے۔ اب ہم تھوڑی دیر کے لیے رکتے ہیں اور ہم اس بات پر سیکھیں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہے یا وہ کون سا رستہ ہے جس سے ہم اس خدا کو جانیں جو راہ کو پیدا کرتا ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ ہمارے اندر ایسا دل ہو جو شکر گزاری سے بھرا ہو، اور اس کے بعد خدا چاہتا ہے کہ ہمارا ایمان کا درجہ بلند ہو جائے۔ اور ان 2 باتوں کے بعد آگے کیا ہے، آئیے سیکھتے ہیں۔ تیسری بات، وہ خدا جو ہمارے لیے راہ کو پیدا کرتا ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں اس کا سچا پرستار بننا ہوگا۔ اور یوحنا 4 باب اس کی 24ویں آیت میں بائبل بیان کرتی ہے کہ خدا اپنے لیے ایسے پرستاروں کو ڈھونڈتا ہے جو روح اور سچائی سے پرستش کریں۔ اب میں سچائی کے ساتھ آپ کو یہ حقیقت بتانا چاہ رہا ہوں کہ کئی سال میں خدا کی عبادت تو کرتا رہا لیکن میرے اندر ایک پرستار والا دل نہیں تھا، اور اس دل کے بغیر کلیسیا میں، چرچ میں گیت تو گا سکتا ہوں، اور کئی گیت ایسے ہیں جو مجھے زبانی یاد ہیں، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا اور میرا خدا کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا گیا، مجھ پر یہ بھید کھلتا چلا گیا کہ خدا اور میرے درمیان حقیقی تعلق تب قیام پاتا ہے جب میں دل سے خداوند کی پرستش کروں، نہ کہ صرف زبان ہی سے میں اس کے لیے گیت گاتا رہوں۔ آپ کہیں گے ڈیو یہ تم کیا بات کہہ رہے ہو، آپ تو پینتیکوسٹل ایمان کی بات کر رہے ہو۔ نہیں، میں صرف ایک ایسے دل کی بات کر رہا ہوں جو حقیقی پرستار ہو، ایک ایسا دل جو اس کی قربت میں رہنا چاہتا ہے، ایک ایسا دل جو اس کی پرستش روح اور سچائی کے ساتھ ہمیشہ کرتے رہنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں اپنی زندگی کے مشکل ترین حالات میں سے گزرا ہوں،
تو میں نے اس بات کو سیکھا ہے کہ ایسے حالات اور طوفانوں سے گزرنے کے لیے آپ کا دل شکر گزاری اور پرستش سے بھرا ہونا چاہیے۔ تو میں کرتا یہ ہوں کہ میں اپنی توجہ مشکلات سے ہٹاتا ہوں اور اپنے دھیان کو ہر طرح کے مسئلے سے دور کرتا ہوں اور اپنے دھیان کو مکمل طور پر خداوندوں کے خدا اور بادشاہوں کے بادشاہ کی طرف موڑتا ہوں، اور جو ہی اس کی حضوری میں رہتے ہوئے میں اس کی عبادت کرنا شروع کرتا ہوں اور اس کے نام کی عظمت اور بڑائی کو بیان کرتا ہوں اور اس کے لیے گیت گاتا ہوں، پرستش کرتا ہوں۔ اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے جب میں خود گیت نہیں گا پاتا تو اس وقت میں گیت سننا شروع کرتا ہوں اور میں ڈان موئن کے گیت سنتا ہوں اور کچھ اس طرح کے، اور میری خواہش اس وقت صرف یہ ہوتی ہے کہ خداوند کی حضوری مجھے چاروں طرف سے گھیر لے۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایسا کرنے سے میرا دل بدل گیا اور میری زندگی بھی بدل گئی، اور پرستش کے وسیلے ایسا ماحول پیدا ہوتا ہے کہ خدا میری زندگی میں کام کر سکتا ہے۔ مجھے آپ کے بارے میں معلوم نہیں، لیکن میں ہمیشہ روح القدس کی حضوری کو ویلکم کہتا ہوں، اور میری یہ خواہش ہے اور میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا میرے ہر معاملے میں موجود رہے، اور میری یہ خواہش ہے کہ خدا میرا مددگار ہو، کیونکہ میں اسے خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، کیا آپ نے خدا کی عبادت اور پرستش کی ہے؟ اس سے میری مراد یہ نہیں کہ آپ اپنی دعائیہ لسٹ لے کر خدا کی حضوری میں چلے جائیں، بلکہ میری مراد یہ ہے کہ آپ وقت نکالیں، خدا کی حضوری میں اس کا انتظار کریں تاکہ وہ اپنی معموری سے آپ کو معمور کرے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ فلوریڈا میں بہت زبردست بارش ہوئی، بلکہ طوفان آیا، اور حالت یہ تھی کہ طوفان آنے کے بعد سڑکوں پر پانی تھا اور یہ پانی سڑکوں پر کئی گھنٹے کھڑا رہا۔ لیکن کئی مرتبہ بارش موسلا دھار نہیں ہوتی بلکہ مدھم ہوتی ہے، اور بارش کے چھوٹے چھوٹے قطرے زمین پر مسلسل گرتے رہتے ہیں اور زمین بارش کے ان قطروں کو خود میں جذب کرتی رہتی ہے۔ یہی کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے جب ہم خدا کی حضوری میں انتظار کرتے ہیں، خدا کی حضوری میں اسے کہتے رہنا کہ وہ ہماری روح کو بھر دے، اور خدا سے یہ کہنا کہ خدا میرے خالی پن کو دور کر دے، اور اسے کہنا کہ وہ آپ کو مکمل بدل دے۔ ہو سکتا ہے آپ کے حالات فوری طور پر آپ کے لیے نہ بدلیں، لیکن خدا آپ کے اندر خوشی کو پیدا کرے گا، اور آپ کے مسائل کے عین درمیان وہ آپ کو اپنا اطمینان دے گا اور آپ کو فتح عطا کرے گا یسوع کے نام میں۔ لہٰذا خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے سچے پرستار بن جائیں۔ اب آئیے اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مزید سیکھتے ہیں اس خدا کے بارے میں جو ہمارے لیے راہ بناتا ہے۔ ظاہری سی بات ہے کہ اگر آپ اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو بھی خدا کے معیار کے مطابق خود کو بدلنا ہوگا۔ چلیں ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ ایک آدمی تھا جو بہت موٹا تھا اور وہ خود کو چست دیکھنا چاہتا تھا، سمارٹ دیکھنا چاہتا تھا، لیکن نہ تو وہ کوئی جسمانی ورزش کرتا تھا، نہ ہی اپنے کھانے پینے کی عادات کو تبدیل کرتا تھا، اور اس کی یہ حالت ہو چکی تھی کہ وہ اپنے بستر سے بھی اٹھ نہیں سکتا تھا اور نہ ہی ہل جل سکتا تھا، اور وہ اپنی اس حالت کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لیکن وہ اپنی عادات کو تبدیل نہیں کر رہا تھا۔ لیکن پھر اس کا ایک دوست اس کو ایک ماہر کے پاس لے گیا جس نے اس سے گفتگو کی۔ اس گفتگو نے اس کو یکسر بدلا، اس نے اپنی عادات میں بہت ساری تبدیلیاں کی اور آخر کار وہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ تو ساتھیو، آپ کے ساتھ اس مثال کو شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھیں کہ بعض اوقات ہماری زندگی میں کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسی عادات موجود ہوتی ہیں جو اگر نہ بدلیں تو تبدیلی نہیں آ سکتی۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو پہلی عادات اور باتوں کو ترک کرنا ہوگا، اور اس تبدیلی کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی ایک نئے ذہن کی، ایک نئی سوچ کی۔ آپ کو اپنی توجہ کو بھی بدلنا ہوگا اور زندگی میں اپنی ترجیحات کو بھی تبدیل کرنا ہوگا۔ تو جس وقت آپ اپنی زندگی میں تبدیلی لاتے ہیں اس وقت آپ اپنی ارد گرد کی مشکلات پر غالب آتے ہیں اور آپ ان نعمتوں کو حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں جو خدا آپ کے لیے رکھتا ہے۔ اور یقیناً آپ اس بات سے آگاہ ہیں جو دنیا میں ہو رہا ہے، جیسے کہ کووڈ-19 یا پھر دوسرے اور بہت سارے مسائل ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو دنیا کو ہلا رہی ہیں، بہت ساری چیزیں، اور جب میں ان ساری باتوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے عبرانیوں کی کتاب کا وہ حوالہ یاد آتا ہے، یعنی عبرانیوں 12واں باب اس کی 26ویں آیت، جہاں یہ لکھا ہے کہ اس کی آواز نے اس وقت تو زمین کو ہلا دیا، مگر اب اس نے یہ وعدہ کیا ہے کہ ایک بار پھر میں فقط زمین ہی کو نہیں بلکہ آسمان کو بھی ہلا دوں گا، یعنی آسمان کے اوپر کی
روحانی عالم میں اندیکھی قوتوں کو۔ اور اس سے آگے 27ویں آیت میں کچھ اس طرح سے لکھا گیا ہے، اور یہ عبارت کہ ایک بار پھر اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ جو چیزیں ہلا دی جاتی ہیں مخلوق ہونے کے باعث ٹل جائیں گی تاکہ بے ہلی چیزیں قائم رہیں۔ اب 28ویں آیت، پس ہم وہ بادشاہی پا کر جو ہلنے کی نہیں، اس فضل کو ہاتھ سے نہ دیں جس کے سبب سے پسندیدہ طور پر خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ آخری حصہ ایک بار پھر دہراتا ہوں کہ خدا کی عبادت خدا ترسی اور خوف کے ساتھ کریں۔ میں جانتا ہوں کہ وہ دن بہت قریب ہے اور آ رہا ہے کہ یہ دنیا جسے آپ اور میں جانتے ہیں اسے پھر سے بنایا جائے گا، اور خدا کی آواز ہی اس دنیا کو پھر سے نیا بنائے گی۔ اور یقیناً یہ ایک اہم دن ہوگا، اور یہ واقعہ ایک اہم واقعہ ہوگا، کیونکہ اس کے بعد ابلیس جو ہمارا ازلی دشمن ہے اس کو سزا دی جائے گی، اور روحانی عالم میں ابلیس کی تمام قوتوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے گا، وہ تمام قوتیں جو مسیح کے بدن کے خلاف مزاحمت کر رہی ہیں۔ لیکن میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام چیزیں جو ہلائی جا سکتی ہیں ایک وقت آئے گا کہ انہیں ہلایا جائے گا، اور مجھے یہ بھی لگتا ہے کہ ہم اس وقت میں سے در حقیقت اب گزر رہے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیو، آپ اس آخری عدالت کی بات کر رہے ہیں جب سب کچھ ہلایا جائے گا؟ میں کہہ رہا ہوں نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو خدا کی بادشاہی کے موافق نہیں ہیں، در حقیقت انہی چیزوں کو ہلایا جائے گا۔ لیکن آپ کے اور میرے پاس ایک ایسی ضمانت ہے جسے کبھی بھی ہلایا نہیں جا سکتا، اور وہ ضمانت کوئی اور نہیں بلکہ خدا کی بادشاہی ہے۔ مگر اس ضمانت میں داخل ہونے کے لیے ہمیں زندگی کے طوفانوں میں سے گزرنا ہوگا۔ پیارے ساتھیوں، میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں۔ میری یہ خواہش ہے کہ نہ تو آپ کسی دباؤ کا شکار ہوں اور نہ ہی آپ گمراہ ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ یقین رکھیں کہ آپ کی مشکلات میں سے آپ کے لیے راہ ضرور نکلے گی، اور یقیناً خدا آپ کے اندر ایک شکر گزار دل ضرور پیدا کرے گا، اور وہ آپ کے ایمان کو بڑھائے گا تاکہ آپ اندیکھی چیزوں پر اعتماد رکھیں جو وہ آپ کے لیے کرنا چاہتا ہے۔ اور اگر آپ سچے دل سے اس کی حضوری میں جائیں اور کہیں خدا میں تیرا پرستار بننا چاہتا ہوں، تو وہ آپ کو پرستار بنا دے گا۔ اور اگر آپ اس سے یہ دعا کریں کہ اے خدا، میں تیرے مسا میں اور آگے بڑھنا چاہتا ہوں، میں تیری حضوری سے بھرنا چاہتا ہوں، مجھے نیا دل عطا کر۔ اور پھر آپ کو یہ کرنا ہے کہ ہر طرح کے شک سے بالا تر ہو کر صرف اس بات پر یقین رکھنا ہے کہ خدا آپ کو آپ کے موجودہ درجے سے اگلے درجے پہ لے جائے گا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ میں نے ایک شخص کے بارے میں پڑھا جس کا نام جوناتھن ایڈورڈ تھا، اور یہ میساچوسٹ میں ایمان کی تحریک کا بانی تھا۔ اور جوناتھن کی گواہی یہ ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو ایک بہت ہی شاندار اور زبردست پیغام دیا، اور اس کا پیغام یہ تھا کہ ہم خدا کے ہاتھ میں ہیں اور وہ غصے میں ہے، اور اس کے اس پیغام کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے۔ خیر، مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہ پیغام اس نے پڑھ کر سنایا تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا پیغام پرزور اور مسا سے بھرپور تھا، اور اس کے پیغام کا مرکزی خیال یہ ہے کہ انسانیت مکمل طور پر گمراہ ہے، اور اس کی حالت یہ ہے کہ وہ جہنم کے شعلوں میں لپٹی ہے۔ لیکن اس کے باوجود جوناتھن کے اندر یہ بات بہت حد تک موجود تھی کہ اس کے علاقہ میں خدا کی طرف سے ایک عظیم بیداری آنے والی ہے، اور اس بیداری کا سبب یہ تھا کہ خدا کا روح اس علاقہ میں کام کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد اس کے بارے میں نے مزید پڑھا کہ اپنی خدمت کے دوران ایک دفعہ اس کو اپنے علاقہ سے کسی اور جگہ جانا پڑا، اور اس نے اپنی جگہ پر ایک اور خادم کو خدمت کے لیے بلایا جس کا نام سیموئل تھا۔ اور یہ خادم جب خدمت کے لیے اس جگہ پر آیا تو اس خادم کے اندر روح کی تحریک تھی، اور وہ جوش سے بھرا ہوا تھا، اور اپنی خدمت کے دوران اس نے آسمان کی بادشاہت کو لوگوں کے درمیان حقیقت کے طور پر پیش کیا، اور اس کے ساتھ اس نے لوگوں کو سکھایا کہ وہ اپنی نجات کے وقت کو ضائع نہ کریں، اور اس نے روح القدس کو بطور شخصیت اور اس کے کاموں کو بڑی عمدگی سے بیان کیا۔ اور جوناتھن کی بیوی ان کے ساتھ تھی، اور ان کا نام سارا تھا، اور سارا نے اس کی خدمت کے دوران محسوس کیا کہ روح القدس اس کی زندگی میں بہت قدرت کے ساتھ کام کر رہا ہے اور اسے خدا کی طرف لا رہا ہے۔ اور خدمت کے اس عرصہ میں اس خاتون کو روح القدس کا ایک زبردست تجربہ حاصل ہوا، اور آج اگر ہم اس تجربے کو پرکھیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ عورت روح القدس سے نہ صرف معمور تھی بلکہ روح القدس سے سرشار تھی، اور اس عورت کے پاس خدا کی طرف سے دی گئی رویا موجود تھی،
और वो मुकम्मल तौर पे तब्दील हो रही थी। और जब जॉनथन अपने ट्रिप से वापस आया और अपने इलाका में अपने लोगों के पास गया और उसने वहाँ अपने लोगों को देखा कि वो उसकी बीवी के बारे में बहुत पुरजोश बातें करते हैं, और जब उसने मज़ीद तहकीक की और उसे पता चला कि उसकी बीवी रूहुल कुद्स का मस्कन है, इस सब के बाद वो अपने घर में गया और उसने अपनी बीवी से बात की कि असल में क्या हुआ था। और उस औरत ने बताना शुरू किया कि कैसे खुदा ने खुद को उस पर जाहिर किया है, और वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस सब में खुदा का हाथ मौजूद है। और इस सब के बाद उस शख्स ने ये नतीजा अखज़ किया कि अगरचे ये सारा वाक़या उसकी तवक्को और समझ बूझ के मुताबिक नहीं है, तो भी इस खातून को खुदा पाक का एक ज़बरदस्त और अजीब तजुर्बा हासिल हुआ है। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि जो बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूं आप उसे समझ लें कि जो इल्म व हिकमत और समझ बूझ आप खुदा के बारे में रखते हैं वो यकीनन काफ़ी नहीं है, क्योंकि खुदा इससे बढ़कर है। और खुदा चाहता है कि आप उसके बारे में और जानें और समझें और अगले दर्जा पर बढ़ते चले जाएं और आखिरकार उस मुकाम पर पहुंचें कि वो आप पर अपना आप जाहिर कर सके। लिहाजा अपनी सोच को वसी करते जाएं और आपकी ज़िंदगी में जिस काम को खुदा ने शुरू किया है उस काम के दरमियान आप रुकावट बिल्कुल ना बने, बल्कि अपनी सोच को वसी करें और खुदा से कहें कि वो अपनी मर्जी पूरी करे और आपकी ज़िंदगी में आज़ादाना तौर पर काम करे। और इस बात का यकीन करें कि खुदा आपकी ज़िंदगी में ज़बरदस्त काम कर सकता है। जब आप ये करते हैं तो मेरा ये मानना है कि आप अपने आप को उस हालत में ले आते हैं जहां आप खुदा से अपने लिए मुआवजा ले सकते हैं, और खुदा इस चीज़ का मुंतज़िर है कि वो हम सब के वसीला से ख़ुद को ज़बरदस्त तरीके से ज़ाहिर करे। अब आइए आगे बढ़ते हैं और उस खुदा के बारे में मज़ीद जानें जो हमारे लिए राह को पैदा करता है। पहली चीज़ जो हमें चाहिए वो ख्वाहिश है और उसके साथ हमारे अंदर बेताबी होनी चाहिए। आप सोचते होंगे कि इससे क्या मुराद है। भाई, मैं ये चाहता हूँ कि हम सब इस बात को जानें कि हमारे लिए सबसे अहम बात मुआवजा लेना है। कई सालों तक मैंने ऐसे लोगों के साथ वक्त गुजारा है जिनके बच्चे बिगड़ चुके थे और वो बहुत सारे बच्चे मंशियात के आदी बन चुके थे, और मैं उन लोगों के पास बैठता, उनके लिए दुआ करता और उनको कलाम से नसीहत करता ताकि वो बदल सके। और इसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे लोगों की ज़िंदगी में काम करता रहा हूँ जिनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुश्किलात का शिकार है, और इसके साथ हम और बहुत सारी मुश्किल सूरत हाल का तसव्वुर कर सकते हैं। आप अपनी मुश्किल सूरत हाल में किसी भी जगह पर क्यों ना हों, खुदा जो राहों को पैदा करता है वो आपके साथ है। उसकी चाहत सिर्फ और सिर्फ आप हैं। वो आपको इसलिए बुलाता है ताकि वो खुद को आप पर जाहिर कर सके ऐन आपकी मुश्किल के दौरान। आप कह सकते हैं, डेव, पर मैं भी यही चाहता हूँ कि खुदा मेरी ज़िंदगी में जाहिर हो। तो फिर आपको ये करना है कि आपको उसे पुकारना है और कहना है, ऐ खुदा, तेरा कलाम ये कहता है कि जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होंगे वो आसूदा होंगे, और ऐ खुदामंद, मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं तुझे अपने मुश्किल तरीन हालात के ऐन दरमियान देख सकूं। ऐ खुदा, मैं तेरे लिए बेताब हूं, क्योंकि मैं जानता हूं, क्योंकि मैं इस सूरत हाल को फितरी तौर पे हल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि इस सूरत हाल को हल करने के लिए मुझे तेरी माफूकुल फितरत कुदरत की ज़रूरत है। और मैं इस बात को महसूस कर सकता हूं कि ठुकराए जाने के सबब आप थके हुए हैं, और आप जब भी रूहानी आलम में दाखिल होते हैं तो आप खुद को उकताहट का शिकार महसूस करते हैं, खुद में तवानाई महसूस नहीं करते, और आपको लगता है कि आप इस रूहानी माहौल में नहीं ठहर सकते, और आप ना तो दुआ कर पाते हैं और ना खुदा के साथ ज़्यादा वक्त गुजार पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी मसीही ज़िंदगी से ज़्यादा असर लोगों तक जाए, और अगर आपकी ज़िंदगी में ये ख्वाहिश शदीद है कि आप यीशु मसीह को चाहते हैं, तो आसमान आपके लिए खुलेगा और राहें आपके लिए तैयार होंगी। और मज़ीद ये इससे आगे जानफशानी है। बाइबल बयान करती है कि जानफशानी का अजर है, और खुदा उन सब को अजर देता है जो जानफशानी के साथ उसको ढूंढते हैं। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ चाहते हैं तो फिर उसके लिए मेहनत करें और लड़ें। अगर आप ज़िंदगी में नताइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत करें, अपने आराम को और अपनी नींद को कुर्बान करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी बेफ़ायदा है और उसकी कोई वक़्त बाकी नहीं, और अगर आप इस बेवक़्त ज़िंदगी को बेहतर
बनाने کے لیے محنت کرتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں اور مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے آپ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ ایمان پر قائم رہتے ہیں اور امید کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور خدا سے اعتماد کو مانگتے ہیں، اگر آپ کی روحانی زندگی مختلف طرح کی مشکلات کا شکار ہے بلکہ تباہ ہو چکی ہے، اور آپ کی جسمانی زندگی مختلف بیماریوں کی نظر ہو چکی ہے اور آپ غربت اور تنگ دستی کا شکار ہیں، اور آپ کا بدن درد سے کرا رہا ہے اور آپ اس درد کو برداشت نہیں کر پا رہے، تو پھر ایک وعدہ کریں کہ میں خدا کی تلاش پوری جاں فشانی سے کروں گا، اور پھر میرا یقین ہے وہ ضرور جواب دے گا۔ آپ کہہ سکتے ہیں ڈیو آپ سب کچھ وہ بتا رہے ہیں جو مجھے کرنا ہے، لیکن اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو بالکل ایسا نہیں ہے، بلکہ میں کچھ اور بتاتا ہوں۔ آپ خود سے یہ سب کچھ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن جب آپ خدا کے ساتھ شراکت داری میں ہوتے ہیں تو پھر آپ یہ سب کر سکتے ہیں، اور تب ہی آپ یہ دیکھ پائیں گے کہ خدا آپ کے لیے راہ بنا سکتا ہے۔ ہالےلویا۔ اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا ہمیں توڑنا چاہتا ہے اور پھر ہمیں ایک بالغ مسیحی کے طور پر دوبارہ بنانا چاہتا ہے، تاکہ پھر ہم اپنے ارد گرد کی دنیا کو تبدیل کر سکیں ایک بالغ مسیحی کے طور پہ۔ آج میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ دعا کریں کہ خداوند میں تجھے جاننا چاہتا ہوں راہ بنانے والے کے طور پہ، اور اے خداوند میں اپنی زندگی میں ہر اس چیز کا تجربہ کرنا چاہتا ہوں جو تو نے میرے لیے رکھ چھوڑی ہے۔ میں اپنی زندگی میں راہوں کو دیکھنا چاہتا ہوں اور اپنے خاندان کی زندگی میں بھی، میں اپنی کلیسیا میں بھی بیداری کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور خداوند میری یہ خواہش ہے کہ جب ہم سب چرچ میں دوبارہ جائیں تو وہاں پر کسی بھی قسم کا سماجی فاصلہ نہ ہو، اور میں اپنی کلیسیا میں اپنے چرچ میں ایک مختلف ماحول دیکھنا چاہتا ہوں، اور ایسی دعا کرنا درست ہے۔ اور میری یہ خواہش ہے کہ جتنے لوگوں میں آج تک میں نے خدمت کی ہے وہ کلیسیا کے لیے، چرچ کے لیے یہی دعا کریں، اور خود بھی خدا کے لیے، اس کی راست بازی کے لیے بھوکے اور پیاسے ہوں۔ ایسی دعا کرنا درست ہے۔ میرے پیارے ساتھیو، میرا مقصد صرف آپ کی حوصلہ افزائی کرنا ہے اور آپ کو امید دینا ہے، لیکن یہ میرا ہرگز مقصد نہیں کہ آپ کو لالچ دوں۔ لیکن میرا مقصد کیا ہے؟ میں صرف یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ کا ایمان بڑھے، کہ آپ اس بھید کو جان لیں کہ آپ کا سب سے بڑا پارٹنر خدا ہے، لیکن دشمن آپ کو روکنے کے لیے آپ کا مقابلہ بھی کرے گا اور آپ کو دھوکہ بھی دے گا، اور آپ کے اندر یہ خیالات پیدا کرے گا کہ آپ نے اگر روحانی ترقی کرنی ہے تو وہ سب کچھ آپ کو خود کرنا ہوگا۔ لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس بھید کو جان لیں کہ آپ کی خدا کے ساتھ ایک الہی شراکت داری ہے، اور آسمان پر آپ کے لیے آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے، اور مزید یہ کہ خدا اپنے بچوں کی تلاش میں ہے، اور آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ خدا سے کہنا ہے، خدا مجھے اپنے قریب کر لے اور مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر دے، اور اے خدا مجھ پر اپنی شخصیت کے وہ پہلو ظاہر کر دے جو پہلے ظاہر نہیں ہوئے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک دفعہ میں ڈرائیونگ کر رہا تھا، میں کہیں جا رہا تھا، اور سفر کے دوران گاڑی چلاتے ہوئے میں دعا بھی کر رہا تھا، اور اس دوران میں خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کر دیا، اور دوران سفر جب خدا نے میرے ساتھ کلام کرنا شروع کیا تو وہ کلام واقعی میرے لیے تبدیلی کا کلام تھا، اور اگر میں آپ کو بتاؤں کہ وہ کلام کیا تھا تو آپ سمجھیں گے کہ شاید یہ کسی بھی طرح تبدیلی کا کلام نہیں ہے، لیکن وہ کلام میرے لیے، میری ذاتی زندگی کے لیے تبدیلی کا کلام تھا۔ اس کلام میں میری ذاتی زندگی کے بارے میں، میرے حالات، میرے جذبات، احساسات کے بارے میں بات کی گئی تھی۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کو جان لیں کہ جس خدا نے میرے ساتھ بات کی، میں اس خدا کی بات کر رہا ہوں جو کسی انسان کا طرفدار نہیں، اور جو آپ سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم میرے قریب آؤ تو میں بھی تمہارے قریب آؤں گا۔ اے انسان، میں نے تیرے ساتھ ابدی محبت کی، اور میں ہی تیرے لیے مصلوب ہوا، اور میں نے تجھ سے تب محبت کی جب تو اپنی ماں کے پیٹ میں تھا اور ابھی پیدا بھی نہیں ہوا تھا۔ میں نے اپنی محبت ثابت کر دی، اس لیے اے انسان اب میں تجھ سے یہ چاہتا ہوں کہ تو پورے دل سے اور پوری جان سے میرا طالب ہو، اور اپنی کوشش جاری رکھ، اور میرے چہرے کو تکتا رہے، اور اگر ہم ایسا کریں گے تو میں یہ مانتا ہوں کہ ہم اس خدا کو جان لیں گے جو خدا ہے، راہ بنانے والا۔ ہالےلویا، خدا کی تعریف ہو۔ پیارے ساتھیو، مجھے امید ہے کہ آج کے کلام سے آپ نے یقیناً برکت پائی ہوگی، اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتا ہوں اس بات سے کہ میں اور ٹریزا ہر ہفتے آپ کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جتنے بھی لوگ براڈ کاسٹ کا حصہ بنتے ہیں ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں خدا صرف تو ہی جانتا ہے
ان تمام لوگوں کو جو پوری دنیا سے اس پیغام کو دیکھیں گے اور اس پیغام کو سنیں گے۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ اس پیغام سے آپ حوصلہ پائیں۔ کلام کی منادی کرنے سے ہمیشہ خدا کے نام کو جلال ملتا ہے۔ لہٰذا میری اس براڈ کاسٹ کے اختتام پر آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ خداوند کی برکت ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، ہر وقت ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اور میری یہ دعا ہے کہ خدا خاص طور سے اپنے آپ کو آپ پر ظاہر کرتا رہے، وہ آپ کو حوصلہ دے تاکہ ہر طوفان کا آپ سامنا کر سکیں۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ اس کا اطمینان ہمیشہ آپ کے ساتھ ہو۔ اور ہماری یہ دعا ہے کہ ہم بہت ساری روحوں کی فصل دیکھ سکیں، ان روحوں کو بھی جیت سکیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ پیارے دوستو، خداوند آپ کو برکت دے۔ ہمیں اس بات کی پوری امید ہے کہ آپ ہم سے رابطہ رکھیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہم آپ سے پیار کرتے ہیں۔